بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں خوابوں کا حل اس لیے بتانے کے لیے کہ آپ کے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ ناظرین کہ بڑا خوبصورت خواب پڑھ رہا تھا اور بڑا حقیقی واقعات ہوتے ہیں، یہ جو بزرگان کی کتابیں ہوتی ہیں نا ان سے میں ریفرنس اس لیے نہیں دے پاتا کہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ بہرحال ایک بزرگ حضرت شیخ ابن نرغب رحمۃ اللہ علیہ، اچھے بزرگ گزرے، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس پہ حاضری دیتے تھے، درود و سلام پیش کرتے تھے، اور پھر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین دونوں وہاں دائیں وہاں موجود ہیں ان کے روضہ مبارک میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ان کی شان میں بھی وہ قصیدہ گوئی کیا کرتے تھے۔ ایک صاحب وہاں تھے، ان کو یہ بڑا گرا گزرتا تھا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو درود سلام کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان دو حضرات کو کیوں کرتے ہیں یہ پیش؟ بہرحال گرا گزرتا تھا۔ ایک دن اس شخص کے ذہن میں شیطانی خیال آیا، اس نے حضرت ابن نرغب رحمۃ اللہ کو کہا کہ حضور جب یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں تو میرے گھر تشریف لے چلے، آپ کے لیے میں نے دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ حضرت نے اس دعوت کو اتباع سنت میں قبول کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول کیا کرتے تھے، تو وہ وہاں پہ دعوت میں چلے گئے۔ اس شخص نے دو حبشیوں کا انتظام کیا ہوا تھا، جیسے وہ بزرگ وہاں پہنچے تو اشارہ کیا، ان دونوں حبشیوں نے ان بزرگ کو قابو کیا، قابو کر کے ان کی زبان کاٹ دی اور کاٹ کے ہاتھ میں دی کہ جاؤ تم جن پہ قصیدہ گوئی کرتے ہو، جن کے لیے پڑھتے ہو، ان سے کہو تمہاری زبان جوڑ دیں گے۔ یہ وہ زبان کٹی زبان ہاتھ میں لے کے فوراً اقدس کی طرف بھاگے اور رو رو کے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے۔ کہنے سے انہوں نے اپنے خیال میں تو کہ وہ زبان تو کام نہیں کر رہی تھی، بہرحال یہ رو رو کے ان کا حال کافی خراب ہو گیا اور ان کو نیند آ گئی، رات کا وقت سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ساتھ میں دونوں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک جو ان کی کٹی ہوئی تھی لے کے جگہ پہ رکھی اور کہا اب تم ٹھیک ہو۔ آنکھ کھلی صبح دیکھا، یقین کریں کتاب میں لکھا ہے کہ اس زبان کی بالکل صحیح سالم اسی طرح لگی ہوئی تھی اور پھر انہوں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ جس نے یہ حرکت کی تھی اس کا حشر اللہ پاک نے کیا، اس کو باقاعدہ ایک بندر کی شکل میں بنا دیا اور حضرت نے جا کے خود اس کو دیکھا، ایک کمرے میں اس کے بیٹے نے اس کو قید کر دیا تھا، ایک بندر اور لنگور کی شکل میں کمرے میں قید تھا۔ یہ ناظرین کرام کہتے ہیں نا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی یہ جان بھی قربان، اور جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کیا، محبت فرمائی، ان پہ بھی ہم سب قربان۔ اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے۔ آپ اپنے اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے ان ٹیلی فون نمبرز پر جو آپ کے ٹی وی اسکرین پر ڈسپلے کر رہے ہیں، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بشیر گفتگو آغاز کریں اس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب وبرکاتہ۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ان کے غلاموں کا غلام، لیکن جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق فرمایا، محبت فرمائی، ان سے عداوت و دشمنی کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بظاہر آپ نے ایک واقعہ سنایا، سادہ سا واقعہ ہے، لیکن اس میں بہت سے تار چھڑ جاتے ہیں۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ نہیں کہ ہمارے لیے آپشن ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں۔ رب تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ میں باقاعدہ ارشاد فرمایا، لمبی طویل آیت قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس میں 8 چیزیں بیان فرمائی کہ جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان سے محبت کرنی ہے کرو، اتنی بات یاد رکھنا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، ان کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے کی محبت سے بڑھنے نہ پائے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول سے محبت اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ اگر تم نے ان کی محبت کو غالب نہیں کیا اور اللہ رسول کی محبت مغلوب رہی تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرنا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے کچھ روز ہوئے تھے، پوچھا کہ فاروق عمر
تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے سچے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی آل اولاد، اپنے والدین سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو فاروق اعظم نے نعرہ لگایا نا، یا رسول اللہ آج کے بعد سے، آپ نے فرما دیا نا، اب اس کے بعد سے عمر سب سے زیادہ محبت کرے گا تو اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے کرے گا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت آپشنل ہی نہیں ہے، لازم ہے، لازمی ہے، کرنی ہی کرنی ہے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے تقاضے بھی ہیں نا، جیسے ایک تقاضا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے۔ ایک تقاضا ان المحب لمن یحب مطیع، بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا اس سے کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو اس سے بھی محبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت ضروری۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جاگتی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی براہ راست ان سے فیضان کو حاصل کیا ہے، قرآن و حدیث کو اخذ کیا ہے۔ ان سے بڑھ کر انبیاء کے بعد امت میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے، تو ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان سے محبت کی۔ اسی طریقے سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، گھر والے ہیں، آل اولاد ہیں، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان سے محبت فرمائی۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اپنی آل کے بارے میں فرمایا کہ میری آل سفینہ نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوا کامیاب ہو گیا، جو اس میں سوار ہونے سے رہ گیا تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یاد رکھنا کہ کوئی صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ محبت مصطفیٰ مکمل نہیں ہے، اور کوئی اہل بیت اطہار سے محبت کے دعویٰ کرے اور صحابہ کرام کو چھوڑ دے تو سمجھ جائیں کہ محبت مکمل نہیں۔ محبت مکمل اسی وقت ہوتی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں سے محبت کی جائے کہ میرے مصطفیٰ نے ان سے محبت کی ہے، اور جو پھر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑتا ہے نا تو اس کا انجام پھر دنیا میں بھی تباہی بربادی ہے اور آخرت میں بھی تباہی بربادی ہے۔ آپ نے یہ ایک واقعہ سنایا، اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں جن لوگوں نے شہید کیا، جو لشکر میں شامل تھے، اس کے بعد میں آپ کو کئی واقعات بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے، کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو اٹھایا تھا، کسی نے نیزے پر بلند کیا تھا، کسی نے گھوڑے پر سوار کروایا تھا، کسی نے نیزہ مارا تھا، وہ سب کے سب جو وہاں ہلاک ہونے سے رہ گئے نا، وہ سب کے سب اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے۔ کتنی روایات ایسی ملتی ہیں کہ وہ بظاہر بڑے خوبصورت چہرے تھے، لیکن خواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ناگواری سے دیکھا، اپنا دست اقدس لگایا یا سرما پھیرا تو وہ اندھے ہو گئے اور ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے۔ وہ سب کے سب عذاب کے مستحق ہوئے۔ کیوں؟ کہ اہل بیت اطہار سے دشمنی، تو ان سے دشمنی بھی بڑی مہنگی پڑ جائے گی، اور اہل بیت اطہار سے دشمنی بھی مہنگی پڑے گی۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی خاطر دونوں سے محبت کیجیے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، کل ہی کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک تشریف لے جا رہے تھے کہ بیٹی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک آیا تو رونے کی آواز آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تشریف لے گئے۔ وہ بیٹی کیوں رو رہا ہے؟ بچے تھے چھوٹے معصوم کہ کسی بات کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹی اس کو رونے نہ دیا کرو، اس کو رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جی 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 بالکل صحیح ہے۔ کیا اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ واقعہ آپ نے سنایا، اور جن اصحاب کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے پاس سلایا ہوا ہے، کیا بات، ان کے بارے میں کچھ کہنا، تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں وہاں پہ مدینہ طیبہ میں قبر مل جائے، اور وہ تو ماشاءاللہ بالقرب مبارک، ماشاءاللہ۔ اس پہ انشاءاللہ بڑی گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتایا گیا بریک کا وقت آ گیا ہے، تو جو لوگ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں آپ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو شامل کریں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، حسب وعدہ شامل کریں گے آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے میرے بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
سر دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے بعد کال ملی ہے. محمد شبان صاحب بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا، کافی عرصے بعد آپ کی حاضری ہو رہی ہے پروگرام میں. جی جی سر کیا کریں، نمبر نہیں ملتا، ہر دفعہ ٹرائی کرتے ہیں. اچھا اور اچھا کہتے ہیں جی، اللہ کا شکر. آپ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. حضور علیہ کو پہلے سلام دینے ہمارا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے آپ. جی شعبان بھائی الحمدللہ. اپنا خواب بیان کیجیے. میرے پاس گاڑی ہے میران. ہاں ہم جاتے ہیں کہیں جی. تو وہاں گاڑی کا جو سلنسر ہے نا. یہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ خواب بتا رہے ہیں؟ ہاں ہاں میں اچھا نے تو آپ بتا رہی سر. جی جی ٹھیک. اچھا گاڑی میں کھڑے کرتا ہوں، میرے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، بچے اندر چلے جاتے ہیں. ہاں میں باہر آتا ہوں تو تالاب سا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے اس میں، اچھا صاف پانی ہوتا ہے. ہاں. تو جب میں واپسی آتا ہوں میری گاڑی نہیں ایک منٹ، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی آپ کی گرم ہو جاتی ہے، آپ گاڑی روک دیتے ہیں، بچے گاڑی میں ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے کسی کے گھر بٹھا دیتا ہوں میں. ہاں پھر اچھا باہر آتا ہوں، تالاب ہوتا ہے، صاف پانی ہوتا ہے. اچھا باہر آتے ہیں گاڑی سے تو آپ کو پانی نظر آتا ہے، صاف پانی نظر آتا ہے. صاف پانی آتا ہے. واپسی میں جب آتا ہوں نا، میری گاڑی کا جو سلنسر ہے ہاں. اس کے پیچھے سے پانی صاف آ رہا ہوتا ہے. اچھا سلنسر سے صاف پانی آ رہا ہوتا ہے. ہاں جی پانی پانی. میرے پاس چھوٹا بھائی ہوتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یار دیکھ ماشاءاللہ ہماری گاڑی کتنی اچھی ہے. ہاں اچھا یہ بتائیے کام کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ گاڑیوں کا مکینک. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شعبان بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ کا خواب ہم نے سنا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں. جی یاسمین بہن کوئٹہ سے بات کر رہی ہے، اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں نے نا ایک ہفتے پہلے یہ خواب، 2 بار میں نے یہی خواب دیکھا. سر میں جا رہی ہوں تو نا میں مدینہ شریف ایسی کہیں جا رہی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ مجھے نبی پاک سے ملنا ہے یا ان کا روزہ دیکھنا. وہاں پہ بزرگ کھڑے ہیں، وہ مجھے کہتے کن ہیں کا روزہ دیکھنا کہ ہے؟ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آپ مبارک کے دیکھنا لیے ہے. جی کہتے ہیں انہوں نے آپ کے لیے کچھ دیا ہے تو سر وہ نا مجھے راشن دیتے ہیں. اچھا ایک منٹ یاسمین بہن، میری بہن، آپ خواب میں دیکھتی ہیں آپ جا رہی ہیں مدینہ طیبہ کا سفر کر رہی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک آپ دیکھتی ہیں، آپ کو کچھ شخص ملتا ہے، کہتے ہیں یہ آپ کو حضور پاک نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی سر میں ان کو کہتی ہوں مجھے ملنا. کہتے ہیں یہ تو انہوں نے آپ کے لیے خود دیے، اس سے اور زیادہ آپ کو کیا چاہیے. ہاں. انہوں نے آپ کے لیے دیا. تو وہ مجھے ایک شوکر پکڑواتے، ایک ٹیبل اس پہ بہت سارے شوکر ہیں، وہ مجھے شوکر دیتے ہیں نا، اس میں یہ دال وغیرہ جیسے سر راشن ہوتے، تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں ہوتی، تو وہ میرے ہاتھ میں پکڑا دیتے. راشن ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. جی کہتے ہیں یہ تو انہوں نے آپ کے لیے خود دیے، اس سے زیادہ اور آپ کو کیا. وہ کبھی سر کوئی بزرگ کے میں ان کو نہیں جانتی. ٹھیک ہے یاسمین بہن، آپ کوئٹہ سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مریم بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. السلام ورحمۃ اور اللہ. سر میں نے دیکھا کہ نیولا میرے پیچھے مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی تو میں نے جیسے ہی مڑ کے پیچھے دیکھا تو بہت سا نا مٹی کا ڈھیلا پڑا، تقریباً بہت زیادہ مٹی پڑی گیلی ہے. تو وہ میں اسے نہ اٹھا کے ماری ہوں تو وہ وہی رک جاتا ہے، اور مجھے اس سے ڈر بالکل بھی نہیں لگتا. آپ سے ڈر نہیں لگتا؟ ٹھیک آپ کو. ٹھیک ہے. جی دوسرا میرا خواب جی ہے، 3 میرے خواب ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بھینس کا بچہ ہے اس کے سر پہ بڑے بڑے سینگ ہیں، تو وہ مجھے وہ نا سب کو مار، لوگ بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بھاگو بھاگو سمندری کٹا آ رہے ہیں. وہ کچھ کو مار ہے سیموں پہ اڑا کے، کچھ کو ایسے نیچے گرا رہے، سارے بھاگ رہے ہیں. اور جیسے ہی میرے سامنے آتا ہے نا تو ایسے چپکے سے سارے کو نیچے جھکا کے کھڑا ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی تو تیسرا میرا خواب یہ ہے کہ ڈبل سٹوری ہمارا گھر ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تو نا وہاں ایک آدمی ہے، تو وہ نا 2 آدمی اور ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پیچھے لگتا ہے تو وہ بھی بھاگتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھاگو یہ ہمیں مارے گا. مارے گا، میں بھی بھاگو یہ مارے گا. جی تو ٹھیک ہے. جی تو پھر میں بھی بھاگتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ نا میرے بچہ بھی میرے پاس چھوٹا سا ہے، تو میں بھی جیسے سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوں وہاں اینٹیں پڑی ہوئی ہیں کافی زیادہ. کیا ہوتی ہے؟ اینٹیں پڑی ہیں. جی جی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. تو وہ مجھے اٹھا کر جیسے وہ اینٹ اٹھا کے میرے سر پہ مارتا تو ایک دم نا میرا سر گھوم جاتا ہے، پر میں ڈرتی نہیں ہوں، نہ ہی میں نیچے گرتی ہوں. میں اسے زور سے دھکا دے کے نیچے گرا دیتی ہوں اور میں اسے پاؤں کے ساتھ مار رہی ہوتی ہوں. تو پھر میں نے الارم لگا کے رکھا ہوتا تہجد کے لیے، جیسے ہی وہ الارم بولا تو میری آنکھ کھل گئی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن مریم بہن، آپ کے تینوں خواب نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھتے رہیے، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں لیاقت پور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فوزیہ ہے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں نے خواب میں دیکھا کوئی انجان لڑکا ہے میرے ہاتھ میں چابی دے جاتا ہے، آپ کے ہاتھ میں چابی دے جاتا ہے؟ ہاتھ میں چابی دے جاتا ہے اور دے کے چلا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور پھر میں کہتی ہوں جی دے کے چلا جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں کہتی ہوں دی کیا ہے چابی؟ کیا کہتی ہیں؟ نہیں کیا مطلب چابی دے جاتے، پھر آپ کیا کہتی ہیں؟ پھر میں کہتی ہوں دی کیا ہے چابی؟ ڈی بی کہہ رہی ہیں؟ اچھا سمجھ نہیں آ رہا۔ دی کیا ہے چابی؟ ٹھیک اچھا ہے، چابی کس چیز کی دیتا ہے وہ؟ کس چیز کی چابی ہے وہ؟ گاڑی کی چابی ہے، گھر کی چابی؟ یہ پتہ نہیں لگتا ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ پتہ کہ اچھا گاڑی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم گجرات سے بول رہے ہیں، تو میں نے بات کرنی ہے آپ سے کہ میں نے دیکھا خواب میں اب میری بیٹی دلہن بنی ہوئی ہے، تو آپ بس اتنا ہی اسے دیکھا خواب میں۔ اور ایک خواب میں نے پہلے دیکھا تھا کہ میرے بیٹے کے نا بازو پہ زخم ہے اور پٹی لگی ہوئی ہے۔ اچھا تو آپ کے بچے ہیں، بیٹا بیٹی ہیں؟ جی ہیں، میرے پاس ہیں۔ اچھا اچھا یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بیٹا جوان شادی ہے شدہ ہے؟ دونوں۔ جائیں؟ بیٹا شادی شدہ ہے؟ نہیں ابھی اور بھی بتانا ہے۔ نہیں یہ بتائیں، ان کے ابو کی نا ان کے ابو کی نوکری سے ان کو نکال دیا گیا، خواب میں دیکھا ہے۔ خواب میں دیکھا نوکری، ویسے نوکری پہ ہیں؟ ہاں جی نوکری پہ ہیں ویسے ہی۔ اچھا بیٹا آپ کا شادی شدہ ہے؟ نہیں بیٹا ابھی شادی نہیں ہوئی، بیٹا ابھی ماشاءاللہ 19ویں سال میں ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں کے دن دکھائے، اپنا خیال اچھا رکھیے یہ گا۔ خواب کسے دیکھا؟ ہسبینڈ والا انہوں نے خود یہ دیکھا؟ آپ نے خود ہی دیکھا نا یہ خواب دونوں تینوں؟ نہیں ہسبینڈ والا۔ ابھی اور بات کرنی ہے۔ اچھا آپ بات کیجئے، ہم بالکل موجود ہیں۔ یہ جو آپ نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے، روزی سے ہٹا دیا، آپ نے دیکھا شوہر نے دیکھا خواب؟ نہیں انہوں نے خود اپنے آپ کو خود دیکھا۔ اچھا شوہر نے دیکھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ اب نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم سے احمد بات کر رہا ہوں جی، رحمت صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سرگودا سے۔ سرگودا سے۔ جی میرے بھائی اپنا خواب بیان کیجئے گا۔ یہ میری بیگم کا نا روز خواب کے اندر فروٹ نظر آتے ہیں بہت زیادہ۔ سوٹ نظر آتے ہیں، کپڑے؟ فروٹ اچھا فروٹ، پھل، ٹھیک ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ رحمت؟ احمد حسن۔ احمد حسن، اچھا احمد حسن، ٹھیک ہے احمد بھائی۔ آپ کی بیگم خواب میں فروٹ دیکھتی ہیں، یہ فروٹ دیکھنا کیسا ہوتا ہے موسیٰ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم مفتی آمین۔ صاحب کو میری امی کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں طبیعہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ سر میرا خواب یہ ہے کہ ہم نا گھر کے ایک کمرے میں جاتے ہیں تو وہاں پر باغ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ؟ باغ ہوتا ہے سر۔ جی جی تو کہتے ہیں کہ یہ میرے ابو نے بویا تھا نا، اب یہ بڑا ہو گیا اور اس میں بہت پھل ہے، اس میں خربوزہ ہیں، زردالو وغیرہ ہیں۔ تو میری بہن نا خربوزے کو توڑتی ہے نا تو وہ زردالو ہو جاتا ہے، بہت میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا کبھی وہ خربوزہ خراب دکھتا ہے، کبھی وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل میٹھا ہوتا ہے۔ سر میرے ابو نا مرحوم ہے۔ اچھا مرحوم ہے، ٹھیک ہے میری بہن۔ جی سر میری امی نے بھی خواب دیکھا ہاں کہ ایک دریا ہے، دریا ہے؟ ہاں سب اس میں سے تیر کر چلے جاتے ہیں۔ تو میری امی کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں سے گزر جائیں، تو میری امی کہتی ہے کہ نہیں اگر میں گزروں گی تو میں ڈوب جاؤں گی۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا وہم ہے، آپ گزر جائیں۔ تو سر میری امی نہ گزر جاتی۔ ٹھیک ہے جی سر میں خواب نا میری امی نے اپنے آپریشن سے پہلے دیکھا تھا، ماشاءاللہ اس کا آپریشن نا کامیاب ہو گیا۔ چلے ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے میری بہن۔ آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر ہیں، شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، میں ذوالقرنین بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی بھائی ذوالقرنین اپنا خواب بیان کیجئے گا راولپنڈی سے۔ جی سر میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ والد صاحب کو؟ والد صاحب کا آپ نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے؟ جی میں نے اپنے والد صاحب کو اپنے کندھوں پر، جیسے بچوں کو چاڑی بچھاتے ہیں، جیسے بولتے ہیں کندھوں پر بچھاتے ہیں، جی جی اس طرح میں نے اپنے والد کا اٹھایا ہوا ہے۔ وہ صحت مند ہے اور شکر الحمدہ وہ آیات ہیں۔ ابھی یہ 3-4 مہینے پہلے خواب دیکھا تھا، پھر وہ مجھ سے بولتے ہیں کہ آپ ابھی مجھے اتار دو۔ اچھا ابھی وہ کیا کرتے ہیں آپ کے والد صاحب؟ مطلب ریٹائر زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے، وہ صحت مند ہے، ابھی آیات ہیں، وہ اس طرح گاڑی بھی چلاتے ہیں ماشاءاللہ، وہ صحت مند ہے۔ ابھی نہیں کوئی جاب واب کرتے ہیں، بس اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟
जी वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो आर्मी से रिटायर है और प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा ठीक है ठीक है ज़ुल्क़रनैन साहब, आपका भी ख्वाब ने नोट किए हैं। अल्लाह ताला आपके वालिद का साया आपको सर पे सलामत रखे, अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, यकीन आप लोग मुंतज़िर होंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा बताते ज़रूर, मेरे बहुत सारे बहन भाई हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, लेकिन आप सबसे माजरत चाहूँगा कि अब हम अपने तीसरे सेकंड में दाखिल हो चुके हैं और पहले मूसा से पूछेंगे कि ख्वाब क्या कहते हैं। मोहम्मद शाबान साहब ने ये ख्वाब बयान की कि कार में कहीं जा रहे हैं और वो कार थोड़ी गर्म होती है, तो ये बाहर निकल जाते हैं, बच्चों को किसी के घर में भेज देते हैं। फिर जब बाहर आते हैं तो साफ़ पानी होता है और साइलेंसर से भी साफ़ पानी आ रहा होता है। ये अपने किसी से कहते हैं कि देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी गाड़ी है। देखिए मेरा भैया, आप एक तो आप मैकेनिक है ना, और अगर दिन रात कोई इस तरह यानी जहन में कि भाई आप बहुत ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व हैं और बहुत मसरूफियात हैं, तो फिर इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है, ठीक है ना। आप जो काम कर रहे हैं वही किसी न किसी सूरत में आपने ख्वाब में देख लिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं, एक नॉर्मली काम है बस, ठीक है, तो ज़्यादा सोचते भी नहीं है, तो फिर इस ख्वाब की ताबीर ये नज़र आ रही है कि कार में जाना आपकी ज़िंदगी बसर करना है, ठीक है ना, ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा, कार का गर्म होना कोई परेशानी का आना है, और उस परेशानी को आप बहुत ज़्यादा समझ रहे थे कि बहुत बड़ी परेशानी है, या समझेंगे खुदा ना खासा मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज़ हो तो, लेकिन वो परेशानी इंशाल्लाह यूँ गुजर जाएगी और मामला आपके सब के सब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने दोनों एंगल से आपको अर्ज़ कर दिया है। फिर इसके बाद कोयटा से यास्मीन बहन ने पूछा कि एक हफ़्ता कबल इन्होंने देखा कि ये जा रही हैं मदीना शरीफ की तरफ, वो कहती हैं कि नबी पाक का रोज़ा देखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई शख्स इनसे कहते हैं बुज़ुर्ग कि भाई वो उन्होंने आपके लिए कुछ दिया है और एक शॉपर है, तो वो कहती हैं कि बस ये काफ़ी है आपके लिए। देखिए ये बड़ा प्यारा ख्वाब है, और यकीनन आप कोई दुरूद पाक पढ़ती हैं, कोई ऐसा अमल करती हैं कि जिसकी वजह से ये बरकत आपको हासिल है कि ख्वाब में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उन्होंने कुछ अता फ़रमाया है, तो वो दीन और दुनिया की भलाइयाँ हैं जो साहिब ख्वाब को रब्बुल आलमीन की तरफ से अता फ़रमाई जानी है या अता फ़रमा दी गई हैं। तो बहरहाल ये कि बहुत अच्छा ख्वाब है। जो आप यानी कोई भी काम अच्छा कर रही हैं, कोई इबादत वगैरह या कोई दुरूद पाक वगैरह पढ़ रही हैं, तो उसको जारी रखें, कंटिन्यू रखें, इसकी मज़ीद बरकतें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में आपको अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। मरियम बहन ने सरगोदा से पूछा एक नेवला इनके पीछे है, काटने की कोशिश करता है, तो ये पीछे मुड़ती है, तो कोई मिट्टी वगैरह होती है तो ये उठाकर उसे मारती हैं और इन्हें डर भी नहीं लगता। दूसरा ख्वाब ये देखा कि भैंस का बच्चा है और बड़े सींग हैं, सब भाग रहे हैं और वो सबको सींग मार रहा है, लेकिन इनके पास जब आता है तो बिल्कुल खामोश खड़ा हो जाता है। तीसरा ख्वाब इन्होंने देखा कि डबल स्टोरी मकान है इनका ख्वाब में, हालांकि बता रही हैं कि ऐसा हकीकत में नहीं है। तो एक आदमी होता है वहाँ पर, सब कहते हैं भाई भागो, ये सबको मार रहा है। ये बच्चे के साथ होती हैं, भागती हैं वहाँ से, तो ईंट पड़ी हुई होती है नीचे, तो फिर वो ईंट उठाकर इनको मारता है और ये धक्का मारकर उसे गिराती हैं, उसे पाँव से मारती हैं और इन्हें डर नहीं लग रहा। देखिए एक तो ये कि ये जो खातून है मरियम बहन, एक तो ये कि ये थोड़ी बहादुर खातून है और ख़वातीन को इसी तरह होना चाहिए। दूसरा ये कि ये भैंस के बच्चे का होना और नेवले का इस तरह पीछे आना और फिर एक आदमी का इस तरह सबको मारना, कोई दुश्मन है जो किसी न किसी हवाले से इनको, इनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इनके सामने बेबस है। बाज़ औक़ात कोई ऐसा अमल कर रहा होता है ना, उसको नहीं पता होता कि मैं अच्छा अमल कर रहा हूँ तो इसकी कितनी बरकतें हमें मिल रही हैं। देखिए आपने किसी गरीब को सदका दिया, मिसाल के तौर पर 100 रुपये दिए आपने, आपके लिए 100 रुपये कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उसने जब दुआ की और उस सदक़े के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कितनी बुराइयों से और कितनी मुसीबतों से महफूज फरमाता है, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको आपके सामने बेबस किया हुआ है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह उसको बेबस रखे, बल्कि तमाम दुश्मनों को इसी तरह बेबस रखे, कोई मुसलमान किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। तो ये माशाल्लाह अच्छा ख्वाब है इनके लिए। फौजिया बहन ने लियाकतपुर से पूछा कि कोई अनजान लड़का हाथ में चाबी देकर चला जाता है। तो मेरी बहन जब कोई ख्वाब बयान किया करें तो अपनी ज़बान में ना किया करें, ज़ाहिर के सब सुन रहे होते हैं, हमें भी सुनना होता है, लिखना होता है, तो मुबहम अंदाज में बयान ना किया करें। आखिरी जुमला में समझ नहीं आया, जो समझ आया हम वो बयान कर देते हैं कि हाथ में चाबी देकर चला जाता है।
ٹھیک ہے نا. اب چابی کس چیز کی یہ نہیں پتا. کوئی ایسا کام جو رکا ہوا ہے مدتوں سے ان کا یا ان کی فیملی میں کسی کا یا ان کے والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے کسی کا, تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا اور وہ کام ان کا انشاءاللہ ہو جائے گا. دوسری تعبیر اس کی یہ کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں, میرڈ نہیں ہیں اور رشتے کی وجہ سے گھر والے پریشان ہیں, تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ اچھا رشتہ آپ کو عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد گجرات سے بہن نے پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی بیٹی جو ہے دلہن بنی ہوئی ہے. دیکھیں میری بہن, اگر آپ کی بیٹی ہے اور اس کی شادی کے بارے میں آپ یعنی بہت زیادہ سوچتی ہیں یا پریشان ہیں, کوئی ایسی یعنی ہر وقت سوچے ہیں, تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ یعنی گھر میں جب کوئی لڑکی اس طرح بڑی ہوتی ہے تو والدین اور خاص طور پر ماں حد سے زیادہ پریشان ہو کر رشتوں کی باتیں اس بچی کے سامنے کرتے ہیں. اب کوئی رشتہ آیا کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو وہ بچی جو ہے نا وہ سیکو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اسے اچھا نہیں لگتا کہ اس کے سامنے یہ باتیں ہوں. تو برائے مہربانی کبھی ایسی پریشانی بھی ہو تو اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں اور بچوں کے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں. تو اس خواب کی کوئی تعبیر اس صورت میں نہیں ہے کہ جب آپ کی سوچیں زیادہ ہیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت لائے گا کہ آپ کی بچی کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے گا. اور میں کہوں گا کہ بچی سے کہیں نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد یا لطیف یا اللہ 33 مرتبہ ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹے کے بازو پر زخم ہے, پٹی بندی ہوئی ہے. تو اب چونکہ ان کی بیٹے شادی شدہ نہیں ہیں تو انہوں نے یہ خواب دیکھا. اگر کہیں پر کوئی کام کر رہے ہیں کسی کے ساتھ مل کر پارٹنرشپ میں, تو وہ کام ان کے لیے بہتر نہیں ہے, وہ نہ کریں. اور اگر یہ اکیلی بھی کچھ کر رہے ہیں اور کسی پر اعتماد کر رہے ہیں تو اعتماد کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر مزاج کے تیز ہیں تو برائے کرم اپنے مزاج کو ذرا نرم رکھیں اور غصے کو دبا لیں کہ خدا نہ خواستہ غصے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو غصہ جب بھی ہے وہاں سے ہٹ جائیں, درود پاک پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ بہتر فرمانے والا ہے. ان کے شوہر نے یہ خواب دیکھا کہ ان کو نوکری سے نکال دیا ہے اور حقیقت میں وہ ہے. دیکھیں بعض اوقات آفس میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ بہت تو چھوڑے گا نہیں. اگر یہ بات ہے تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن بالکل معاملہ صحیح چل رہے ہیں, یہ خواب دیکھا تو بعض اوقات شیطان بھی اس طرح خواب میں مناظر دکھا کر ایک بندے کو پریشان کرتا ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ جب آپ اپنا کام اگر صحیح نہیں کر رہے تو تھوڑا سا اپنے کاموں پر توجہ دیں تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے. اس کے بعد احمد صاحب نے سرگودا سے پوچھا کہ ان کی بیگم نے خواب میں فروٹ دیکھیں. یہ فروٹ دیکھنا اور خاص طور پر موسم کے دیکھنا یہ بہت اچھا ہے. گھر میں انشاءاللہ خوشحالی کی طرف اشارہ ہے اور رزق میں اضافے کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہے. سبیہ بہن نے کوئٹہ سے پوچھا گھر کے کمرے میں ایک باغ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ابو نے جو بویا تھا اب یہ ماشاءاللہ باغ بڑا ہو گیا ہے. ان کی بہن اس میں سے کچھ کھاتی بھی, خربوزہ وغیرہ بڑا, کبھی وہ خراب لگتا ہے کبھی وہ میٹھا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ خواب بہت اچھا ہے کہ آپ کے والد نے جو محنت کی ہے تو آج پورا گھر جو ہے نا وہ اس کا پھل کھا رہا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک والد جو ہوتا ہے اپنی وائف کے لیے, اپنی بیوی, اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتا ہے, اور جب بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ پھل ان کے سامنے ہوتا ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے والد کی کتنی محنت ہے. تو یہ آپ کے والد مرحوم کی محنت ہے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ایک دریا ہے, سب گزر رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ سے گزر جائیں تو وہ ڈرتی ہیں پھر گزر جاتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ کچھ آپریشن وغیرہ تھا, تو جب آپریشن کے مطلب آپ مشورہ کر رہے تھے نا تو اس وقت کچھ لوگ کہتے تھے بھائی کروائیں, لیکن آپ کی والدہ ڈر رہی تھی تو انہوں نے کہا بھائی کروائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپریشن کروا لیا, خیر خیریت سے ہو گیا. تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی تھا وہ معاملہ الحمدللہ صحیح ہو گیا. ذوالقرنین صاحب نے پنڈی سے پوچھا کہ والد کو کاندھوں پر انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ صحت مند ہیں. دیکھیں آج تک والد نے آپ کی پرورش کی, آپ کو چھوٹے سے بڑا کیا, آپ کو انگلی سے چلنا سکھایا ہے. اب ایک وقت ایسا بھی ہے کہ آپ کو اپنے کاندھوں پر گھر کا بوجھ اٹھانا ہے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. ان کی مدد تو میں نہیں کہہ سکتا, ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کی خدمت کر کے آپ کو جنت کمانی ہے انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام زندگی بخیر. تو انشاءاللہ کل اسی وقت اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. فراز واجبات کے ساتھ درود پاک کی بے انتہا کثرت رکھیں کہ ہماری بخشش کا انشاءاللہ یہ ذریعہ بنے گا. اپنے خیال رکھیں, ہم سب کو دعا میں رکھیے گا. اللہ حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.